صحت مند جسم کی 5 علامات ہیں۔ دن میں 4 سے 6 بار چھوٹا پیشاب آنا، رات کو سوتے ہوئے بار بار آنکھ کا نہ کھلنا، ہر صبح ایک ہی وقت پر نیند سے بیدار ہونا، کھانا کھانے کے بعد دیر نیند کا احساس ہونا اور کوئی بھی چیز کھانے کے بعد سینے میں جلن نہ ہونا۔ خوبصورت زندگی کی 5 علامات ہیں۔ اپنے آپ کو ہر وقت آزاد اور مختار سمجھنا، دوسروں کی بے لوث عزت و خدمت اور مدد کرنا، ہر شخص کو دیکھ کر کسی وجہ یا خوشی سے مسکرا دینا، بغیر کسی تفریق کے ہر شخص سے اخلاق سے بات کرنا اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو بھول کر ایک نئی زندگی جینا۔ بدقسمت انسان کی 5 علامات: سخت لہجے میں بات کرنا، غریبوں کو دیکھ کر طنزیہ ہنسنا، فقیروں سے نفرت کرنا، ان کو گالیاں دینا یا ان کو دھکے دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان سے اونچی آواز یعنی چیخ کر بات کرنا اور ہر وقت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ناشکری کرتے رہنا یا رب کے شکوے کرتے رہنا۔ خوش قسمت انسان کی 5 علامات ہیں۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے فخر نہ کرنا، تنگ دستی کے باوجود بھی سخاوت کرنا، مسافروں اور فقراء سے کھانے پینے کا پوچھنا، ہر وقت اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا اور راستے پر چلتے ہوئے گری ہوئی کھانے پینے کی چیز اٹھا لینا۔ مہمان کے ساتھ زیادہ تکلف نہ کرو ورنہ مہمان رکھنے کو دشمن رکھو گے۔ اپنے متعلق کچھ نہ کہیے، یہ کام آپ کے جانے کے بعد ہو جائے گا۔ آپ خود کو دیانتدار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ سمجھدار کسی چیز میں خوش نہیں پاتا کیونکہ اس کا حلال حساب ہے اور حرام عذاب ہے۔ نکمی سے نکمی بات کی حمایت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حمایتی نکل آتا ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنا در حقیقت دنیا میں رہنے کا کرایہ ادا کرنا ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ اقلیت اکثریت میں تبدیل ہوتی ہے، اقتدار چھینتی ہے اور پھر اقلیت سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ وقت پاس نہ ہو رہا ہو تو عبادت کر لیا کرو، ہوا کی بیٹی کھلونا نہیں ہے۔ مجھ سے سب کچھ چھین لو لیکن 2 چیزیں میرے پاس رہ دو، اول یہ احساس کہ میں آزاد ہوں، دوم جو کچھ بھی سوچتا ہوں کہہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ صحت سب سے بڑی ملکیت ہے، کائنات سب سے بڑا خزانہ ہے، اعتماد سب سے بڑا دوست ہے اور عدم ہونا سب سے بڑی خوشی ہے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ قوانین قدرت سے انحراف کرنے والا کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جب کوئی آپ کو بلا وجہ نظر انداز کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ قسمت کی بہترین خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ اولاد کے لیے حلال رزق اکٹھا کیا جائے۔ جائیداد اور مال و دولت تو امیر لوگوں کے پاس بچھو کے ڈنگ کی مانند ہے، ڈنگ نکلتے ہی وہ بھی دیگر حشرات الارض کی طرح زمین پر رینگتا پھرے گا۔ کسی سے کتاب لینے کے بعد مشکل ہی سے اس کی واپسی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ قدرت کی نیک ہدایت کی پوری پابندی پر انسان دنیا کو وحشت کی مانند پائے گا۔
علم بے عمل پارس پتھر کی مثل ہے، جو اوروں کو سونا بناتے ہیں مگر خود پتھر کے پتھر رہتے ہیں۔ اگر تم معاشرے میں سب سے اچھا تعلق چاہتے ہو تو اس کی مرضی ایک صورت ہے کہ بہت جانتے بوجھنے کے باوجود ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ محنت و مشقت کے بعد تھکان بہترین تکیہ ہے۔ جو شخص تمہیں تمہارے عیبوں سے آگاہ کرے اس سے بہتر ہے کہ جو جھوٹی تعریف سے تمہیں مغرور بنائے۔ جو کام تم خود کر سکتے ہو اس کے لیے دوسروں سے درخواست مت کرو۔ کوئی شیشہ انسان کی اتنی حقیقی تصویر نہیں پیش کر سکتا جتنی اس کی بات چیت پیش کرتی ہے۔ اپنی توہین و تنزیل اپنی زبان سے نہ کیجیے، اس موضوع پر بولنے کا حق آپ کے دوست ادا کریں گے۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ اگر کام کرنا یہ جاننے کی بنسبت بہتر ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے تو غریبوں کے حقیر جھونپڑے بادشاہوں کے محل ہوتے۔ دکھ کے پنچھی کو سر پر پرواز ضرور کرنے دو مگر اسے سر پر گھونسلہ بنانے کا موقع نہ دینا۔ اپنے پاؤں کو مضبوطی سے ان نشانوں پر لگائیں جو اس کے قدم نے آپ کے سامنے بنائے ہیں۔ اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیے، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ ناقص پیشوا آخرت کی کھیتی کا ناقص تخم ہے۔ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اپنی طرف سے لوگوں کا خیال خراب کرنا ہے۔ پہلے آپ بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں پھر انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ دوسروں کی خوشی اپنے غموں کو تازہ کرتی ہے اور غم اپنے غموں کو ہلکا کرتا ہے۔